ناظرین حجاج بن یوسف کے نام سے سب واقف ہیں۔ حجاج کو ابن مالک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اب اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا جہاں وہ کوفے میں داخل ہوا۔ ان علاقوں میں 20 سال تک حجاج بن یوسف کا عمل دخل رہا اور اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں مسلمان چین تک پہنچ گئے تھے، بلکہ دوستو یہ سن کر شدید حیرانی ہوگی کہ حجاج بن یوسف وہ شخص تھا جس نے قرآن پر آراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فصاحت اور بلاغت سے نوازا تھا۔ حجاج حافظ قرآن بھی تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا، وہ جہاد کا دھنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی تمام اچھائیوں پر اس کی ایک ہی برائی بھاری تھی اور وہ برائی تھی ظلم۔ حجاج بہت ظالم تھا، اس نے اپنی زندگی میں ایک خونخوار درندے کا روپ دھار رکھا تھا۔ ایک طرف موسیٰ بن عسیر اور محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق حجاج نے 1,20,000 انسانوں کا قتل کیا۔ اس کی جیل خانوں میں ایک دن میں 80,000 قیدی ایک ہی وقت میں ہوتے تھے، 20,000 کے قریب عورتیں بھی تھیں۔ اس نے خود جو آخری قتل کیا وہ عظیم طبعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ کا قتل تھا۔ ناظرین، بیان ہوتا ہے کہ انہیں شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی اور وہ نفسیاتی مریض بن چکا تھا۔ حجاج جب بھی سوتا، حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ اس کے خواب میں آتے، اس کا دامن پکڑ کر کہتے، اے دشمن خدا تو نے کیوں قتل کیا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ جواب میں حجاج کہتا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو ایک انتہائی مہلک بیماری بھی لگ گئی تھی۔ اس بیماری میں سخت سردی لگتی تھی، وہ کانپتا تھا، آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی تھی، مگر اسے احساس تک نہ ہوتا تھا۔ حکیموں کو دکھانے معلوم ہوا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک حکیم نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس سے دھاگے سے باندھ کر حجاج کے پیٹ میں اتارا۔ جب گوشت کا ٹکڑا باہر نکالا گیا تو گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو پھیل گئی کہ پورے 1 مربع میل کے فاصلے پر وہ بدبو پھیل درباری اٹھ کر بھاگ گئے۔ حکیم بھی بھاگنے لگا۔ حجاج بولا، ادھر جاتا ہے، میرا علاج تو پورا کر۔ حکیم بولا کہ تیری بیماری زمینی نہیں ہے، آسمانی ہے، تو اللہ سے پناہ مانگ۔ حضرت موسیٰ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد ہی حجاج کی موت ہو گئی۔